السلام ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان وضو کے مستحبات کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وضو میں مستحب یہ ہے کہ انسان طہارت کی نیت کرے۔ نیت یہ ہے کہ وہ انسان دل میں یہ ارادہ کرے کہ حدث دور کر رہا ہے، تو حدث کے دور کرنے کا ارادہ کرے، یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے جو عبادت کے بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو، بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو۔ تو وضو میں نیت کرنا یہ مستحب ہے یا فرض، اس کے بارے میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ ہمارے علماء احناف نے یہ فرمایا کہ وضو میں نیت کرنا یہ مسنون ہے، مسنون۔ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نیت کرنا یہ فرض ہے۔ ان تینوں حضرات کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور وضو کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، لہذا وضو بھی نیت پر موقوف رہے گا اور نیت کرنا وضو میں فرض ہوگا۔ ایک دلیل یہ ہے کہ وضو یہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مخلصین لہ الدین، اور اخلاص بغیر نیت کے نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ان تینوں علماء نے کہا ہے کہ نیت ضروری ہے، بلا نیت کے وضو معتبر نہیں ہوگا، جیسے کہ تیمم میں بالاتفاق نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے، فرض ہے۔ تو ان تینوں علماء کے نزدیک وضو میں نیت فرض ہے، اگر نیت نہیں کی تو وضو نہیں مانا جائے گا۔ ہمارے علماء کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں معلوم کیا، تو اللہ کے رسول نے اس کو نیت کی تعلیم نہیں دی، یعنی وضو کے بارے میں بتایا تو نیت کا ذکر نہیں کیا۔ اگر نیت کرنا وضو میں فرض ہوتا تو آپ اس کو ترک نہ فرماتے۔ تو آپ کا نیت کی تعلیم کو ترک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل اس کی عدم فرضیت پر یہ ہے
کہ وضو یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے وضو، اور اس کے علاوہ جو باقی شرطیں ہیں ان میں نیت ضروری نہیں ہے، مثلا ستر عورت، یہ اس کے علاوہ اور بھی کپڑے وغیرہ کی طہارت ہے نا، بدن کی طہارت، تو یہ اور جو شرطیں ہیں ان میں نیت ضروری نہیں، یہ نیت کیا فرضیت کا قول نہیں، تو وضو میں بھی نیت فرض نہیں ہوگی۔ امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہاں پر دلیل ذکر کی وہ یہ کی ہے کہ وضو یہ قربت نہیں بنے گا بلا نیت کے، وضو یہ بغیر نیت کے اگر کیا تو بغیر نیت کے قربت اور عبادت نہیں ہوگا، لیکن بغیر نیت کے وضو مفتاح صلاۃ بن جائے گا، اس لیے کہ نمازی کے لیے طہارت یہ مفتاح ہے، اور طہارت پاکی یہ نیت اور بغیر نیت دونوں طرح متحقق اور ثابت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو پانی کی تو خاصیت ہے پاک کرنا۔ اب پانی استعمال کرنے والا انسان اس سے طہارت کی نیت کرے یا نہ کرے اس کی طہارت واقع ہو جائے گی، برخلاف تیمم کے کہ تیمم میں نیت شرط ہے، اس لیے کہ تیمم جو کیا جاتا ہے وہ مٹی سے کیا جاتا ہے، اور مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، البتہ نماز کے ارادہ کرنے کی حالت میں اس کو مانا گیا ہے کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ اب مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا یہ خلاف قیاس امر ہے، امر خلاف قیاس، اور جو امر خلاف قیاس ہو وہ نیت کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے وضو کو تیمم پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ وضو میں تو نیت ضروری ہوگی لیکن تیمم میں نیت ضروری نہیں ہے، غلطی ہو گئی اس میں، تیمم میں تو نیت ضروری ہوگی اس لیے کہ اس کا ثبوت خلاف قیاس مٹی سے ہو رہا ہے، لیکن وضو میں نیت ضروری نہیں ہے کیونکہ پانی بذات خود پاک کرنے والا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تیمم کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، ارادہ کرنے کے، اور امر شرعی میں لغوی معنی کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس لیے تیمم میں نیت اور قصد کی شرط لگائی گئی ہے، نیت اور قصد کی۔ اور جو حدیث امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے پیش کی انما الاعمال بالنیات، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اعمال سے مراد عبادات ہیں، عبادات، اس لیے کہ بہت سارے مباح کام ایسے بھی ہیں جو بغیر نیت کے معتبر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نکاح کیا، اگرچہ اس کے نکاح کرنے کی نیت نہیں ہے لیکن نکاح ہو جائے گا۔ طلاق دی، اگرچہ طلاق دینے کی نیت نہیں ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ مباحات ایسے ہیں کہ جو بلا نیت کے بھی واقع ہو جاتے ہیں، اور وضو یہ جو ہے عبادت مستقلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس میں نیت ضروری نہیں ہوگی۔ اور امام صاحب شرح وقایہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس میں اعمال سے پہلے لفظ ثواب مقدر مانا جائے اور اصل عبارت ہو ثواب الاعمال بالنیات۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہوگا لیکن جو اصل عمل ہے وہ نیت پر موقوف نہیں ہوگا، کہ اگر کسی نے وضو کیا تو وضو تو درست ہوگا
لیکن اس وضو پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ قال فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ طہارت کی نیت کرے۔ فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِندَنَا، تو ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے۔ وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ لِأَنَّهُ عبادہ، اس لیے کہ عبادت ہے۔ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ، تو یہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، جیسے کہ تیمم صحیح نہیں ہوتا۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَةٌ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، کہ وضو یہ قربت واقع نہیں ہوگا مگر نیت سے۔ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، لیکن یہ مفتاح صلاۃ بن جائے گا لِوُقُوعِهِ طَہَارَةٌ، اس کے طہارت واقع ہونے کی وجہ سے، باستعمال المطہر، مطہر کے استعمال سے، یعنی پانی کے استعمال سے، بخلاف تیمم کے۔ لأن التراب غیر مطہر، اس لیے کہ مٹی یہ پاک کرنے والی نہیں ہے، الا فی حال ارادۃ الصلاۃ، مگر نماز کے ارادے کے وقت میں۔ وہو ینبئ عن القصد، اور یہ قصد کے معنی کی خبر دیتا ہے۔ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے سر کو مسح سے گھیر لے، اپنے سر کو مسح سے گھیر لے، وہو سنہ، اور یہ سنت ہے۔ یہاں سے امام صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انسان پانی میں تر کرے، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، تین تین انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے، دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو دور رکھے، ہتھیلی کو جدا رکھے، پھر ان تین تین انگلیاں جو سر کے اگلے حصے پر رکھی ہیں ان کو کھینچ کر پیچھے کی جانب لے جائے، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آگے کی طرف لے آئے، پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے ظاہر کا مسح کرے، اور شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے باطن کا مسح کرے۔ بہر صورت ہمارے نزدیک ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کر لینا یہ مسنون ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مختلف تین پانیوں سے 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے۔ امام شافعی اعضائے مغسولہ کے مثل اس عضو ممسوح میں بھی تسلیس کو سنت قرار دیتے ہیں، تسلیس کے سنت کے قائل ہیں کہ جیسے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جاتا ہے اسی طریقے سے 3 مرتبہ پورے سر کا مسح کرے۔ امام شافعی اس سر کے مسح کو ان اعضاء پر قیاس کرتے ہیں جو اعضاء کے دھوئے جاتے ہیں، کہ جس طرح منہ کا دھونا 3 مرتبہ ہے، ہاتھوں کا دھونا 3 مرتبہ ہے، ایسی سر کا مسح بھی 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے۔ ہمارے نزدیک صرف 1 مرتبہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور سر کا مسح 1 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا وضو ہے۔ اور امام شافعی جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس کے راوی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے حضور کے وضو کو ذکر فرمایا کہ آپ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور 3 مرتبہ سر کا مسح کیا۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پانی سے 3 مرتبہ مسح کیا، یعنی ہاتھ میں 1 ہی مرتبہ تری لی اور اسی تری سے 3 مرتبہ مسح کر لیا، اور یہ 1 تری سے 3 مرتبہ مسح کرنا ہمارے نزدیک بھی مشروع ہے، جائز ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فرض مسح کرنا ہے، اور تکرار کی وجہ سے اب وہ مسح نہ رہے گا بلکہ غسل ہو جائے گا، کہ مسح کرنا فرض ہے، اب اگر انسان بار بار نیا پانی لے اور سر کا مسح کرے اب پورا سر بھیگ جائے گا، تو اب یہ تو غسل ہو جائے گا، حالانکہ فرض تو مسح کرنا ہے، تو اب ایسا کرنا یہ خلاف سنت، خلاف اجماع اور کتاب کے خلاف ہوگا، اس لیے مسح میں تکرار مسنون نہیں ہے، تکرار مسنون نہیں ہے۔ فرمایا وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے سر کو گھیر لے مسح کے ذریعے، اور یہ سنت ہے۔ وقال الشافعی السنہ هو التسلیس بمیاہ مختلفہ اعتبارا بالمغسول، اور امام شافعی نے کہا کہ سنت 3 مرتبہ کرنا ہے مختلف پانیوں سے مغسول کا اعتبار کر کے۔ ولنا، اور ہماری دلیل ان انس توضأ ثلاثا ثلاثا، کہ حضرت انس نے
तीन मरतबा वजू किया, यानी 3 मरतबा अज़ा को धोया। वमसह बिरासी मर्रतन वाहिदा, और अपने सर का 1 मरतबा मसा किया। वक़ाला, और कहा, हाज़ा वुज़ू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल का वजू है। वल्लज़ी युरवा मिन तस्लीस, और वो रिवायत कि जिनमें तस्लीस रिवायत की गई है, महमूल अलैह, इसी पर महमूल है, बिमाइन वाहिद, एक पानी से, यानी एक ही पानी से 3 मरतबा मसा किया। वह हुवा मशरूअन अला मा रुविया नबी हनीफा, और ये जायज़ है जैसे कि रिवायत किया गया इमाम अबू हनीफा से कि एक ही तरी से 3 मरतबा वो सर पर हाथ फेर ले। वलिअन्नल मफरूज़ हुवल मसहु, और दूसरी दलील ये भी है कि फ़र्ज वो मसा करना है, वो बित्तकरारी यसीरु गस्लन, और बार बार करने से वो गस्ल हो जाएगा। फला यकूनु मसनून, तो वो मसनून नहीं रहेगा। फसारा कमसिल खुफ़ी, तो यह ऐसा हो गया जैसे कि खुफ का मसा करना, बखिलाफ गस्ल के, लिअन्नहु ला यज़ुर्रुहु तकरार, कि गस्ल में तकरार नुकसान नहीं देती है, लेकिन मसाह में तकरार नुकसान देगी। वयुतरत्तिबुल वुज़ूअ फयबदउ बिमा बदा अल्लाहु तआला बिज़िक्रिही। अब यहाँ से मुसन्निफ फरमाते हैं कि वुज़ू जब करे तो तरतीब से वुज़ू करे। इस इबारत में 2 मसले जिक्र फरमाए हैं। एक मसला तरतीब का मसला है, और दूसरा मसला जो है वो इब्तिदा बिल यमीन है। इब्तिदा बिल यमीन यानी दाहिने से शुरू करना। वुज़ू में आज़ाए मफरूज़ा के दरमियान तरतीब फ़र्ज है या नहीं, तो ये मसला भी मुख्तलफ़ी है। हमारे उलमाए हनाफ के नज़दीक वुज़ू में आज़ाए मफरूज़ा के दरमियान तरतीब करना ये मसनून है, यानी तरतीब से आज़ाए वुज़ू को धोना, पहले चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर सर का मसा करना, फिर पैर धोना, ये मसनून है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन तीनों हज़रात के नज़दीक तरतीब फ़र्ज़ है। इन हज़रात की दलील अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, जो आयत करीमा शुरू किताब में गुजरी। इन्होंने इस आयत करीमा से इस तरीके से इस्तदलाल किया है कि इसमें फ़ा ताक़ीब के लिए है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम में फ़ा ताक़ीब के लिए, और ताक़ीब ये तरतीब के माना पर दलालत करता है, तरतीब के माना पर दलालत करता है। क्यों? इसलिए कि ताक़ीब के माना जो है ताक़ीब के माना है ये कि फ़ा का माबाद मा क़ब्ल पर मुरत्तब हो, मा क़ब्ल पर मुरत्तब हो, लिहाजा इसकी वजह से क़याम सलात और गस्ल वज के दरमियान तरतीब साबित होगी कि जैसे ही इंसान नमाज कायम करने का इरादा करे फ़ौरन अपने चेहरे को धो ले, तो क़याम सलात और गस्ल वज में तरतीब साबित हो गई। और जब इस फ़ाए ताक़ीब की बुनियाद पर गस्ल वज में चेहरे के धोने में तरतीब साबित हो गई, तो दूसरे बाकी आज़ा में भी तरतीब का सबूत होगा। इसलिए कि वो जो बाकी आज़ा हैं, चेहरे का धोने के बाद हाथों का धोना, सर का मसा करना, पैरों का धोना, तो ये भी उसी पर मुरत्तब है, उसी पर मातूफ है। और मातूफ वाला मुरत्तब जो होता है वो भी मुरत्तब होता है, इसलिए कि बाकी आज़ा में भी तरतीब का सबूत होगा। और एक इसकी वजह ये भी है कि अगर बाकी आज़ा में तरतीब का सबूत ना हो तो वुज़ू के आज़ाए मफरूज़ा के दरमियान फसल का कायल होना पड़ेगा। फसल का कायल होने का क्या मतलब कि बाकी में बाज़ आज़ा में तरतीब का सबूत है और बाज़ आज़ा में तरतीब का सबूत नहीं है। हालांकि कोई भी इंसान फसल का कायल नहीं है, या तो तमाम आज़ा में तरतीब का कौल किया जाए या तमाम आज़ा में अदमी तरतीब का कौल किया जाए। तो इन हजरात के नज़दीक तरतीब फ़र्ज है इसी फ़ाए ताक़ीब की बुनियाद पर। और हमारी दलील यह है कि वुज़ू के आज़ाए मफरूज़ा के दरमियान वाव का जिक्र किया गया है। वाव क्या आयत करीमा है, पढ़िए, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो इसमें वाव का जिक्र है, और अहले लुगत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि वाव ये मुतलक़ जमा के लिए आता है, ये मुतलक़ जमा के लिए आता है। तो अब इसके एतबार से लाजिम ही आएगा कि सबको एक साथ जमा करो, सबको एक साथ जमा करो कि जैसे ही नमाज का इरादा हो फौरन इन चारों आज़ा को, इनमें से 3 को धो लो और एक का मसा कर लो। और जाहिर सी बात है बैक वक्त चारों को नहीं किया जा सकता। और अगर हम ये बात मान भी लें कि फ़ाए ताक़ीब के लिए है, तो अब मतलब इसका यही तो निकलेगा कि आज़ाए अरबा का जो मजमुआ है उस सब को धो, कि ये
जैसे ही नमाज का इरादा करो इन चारों आज़ा के को तरतीब के साथ फौरन इसको करो, और आज़ाए अरबा के मजमूए के गस्ल में तरतीब साबित होगी, ना कि आज़ाए अरबा में। क्या है कि जैसे ही नमाज का इरादा हो फौरन वुजू करो, ये तो मालूम होगा, लेकिन इन चार आज़ा में तरतीब होगी इसका सबूत नहीं होगा। हालांकि हमारी जो गुफ्तगू है वो आज़ाए अरबा की तरतीब में है, और इन आज़ाए अरबा के दरमियान वाव दाखिल है और वाव तरतीब का फ़ायदा नहीं देती, इसलिए हमने ये कहा है कि तरतीब फ़र्ज नहीं होगी। अलबत्ता हाँ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जिक्र करदा तरतीब के एतबार से वुजू किया है, इसलिए तरतीब मसनून रहेगी। एक मसला इसमें जो जिक्र किया है वो इब्तिदा बिल यमीन का है कि हाथों और पैरों को जब इंसान धोए तो दाहिने से शुरू करे, ये अफजल है, मुस्तहब है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा बिल यमीन पर हमेशगी फरमाई है, और आपने फरमाया इज़ा तवज़्ज़अतुम फबदउ बिमयानिकुम, कि जब तुम वुजू करो तो अपने दाहिने से शुरू करो। ठीक है, अब तर्जुमा देखें। फरमाते हैं वयुरत्तिबुल वुज़ूअ, और वुजू को तरतीब से करे, फयबदउ बिमा बदा अल्लाह ताला, तो उससे इब्तिदा करे जिससे अल्लाह ने इब्तिदा की जिक्र के एतबार से कि पहले चेहरे को धोए। वबिल मयामिन, और दाहिने से करे। व तरतीब फिल वुजू सुन्नतुन इंदना, और तरतीब वुजू में हमारे नज़दीक सुन्नत है, सुन्नत। व इंद शाफ़ई फ़र्ज़, और इमाम शाफ़ई के नज़दीक ये फ़र्ज़ है, लिक़ौली ताला फ़ग़सिलू वुजूहकुम अल आया, अल्लाह ताला के इरशाद फ़ग़सिलू वुजूहकुम की बुनियाद पर। वल फ़ाउल ताक़ीब, और फ़ा इसमें ताक़ीब के लिए जो तरतीब पर दलालत करता है। वलना, और हमारी दलील अन्नल मज़कूर फ़ीहा हर्फ़ुल वाव, के जिक्र किया गया इसमें हर्फ वाव को, वही अली मुतलक़िल जमी, और ये मुतलक़न जमा करने के लिए आता है बिइजमाई अहले लुग़ा, अहले लुग़त के इजमा से। फ़तक़्तज़ी इक़ाबा ग़स्ल जुमलतिल आज़ा, तो ये तक़ाज़ा करेगा तमाम आज़ा के धुलने के मुरतब होने पर, कि जैसी इरादा सलात हो फौरन उसके बाद चारों आज़ा का धुलना हो। वल बिदायत बिल मयामिन मिन फ़ज़ीलतिन, और इब्तिदा बिल यमीन करना ये फ़जीलत है, क्या मुस्तहब है। लिक़ौली अलैहिस्सलाम, नबी अकरम के इस इरशाद की वजह से, इन्नल्लाह ताला युहिब्बुत तयाम्मुन फ़ी कुल्लि शै, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ में तयामुन को पसंद करता है, हत्ता तनाउल व तरजुल, यहाँ तक कि जूता पहनने और कंघी करने में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तयामुन दाहिने को पसंद करता है, कि जब इंसान जूता पहने तो दाहिने पहने, दाहिने में पहले पहने, और जब कंघी करे तो दाहिनी तरफ पहले करे। यहाँ तक ये वुज़ू के मुस्तहब्बात का जिक्र हुआ है ना। पहले मुसन्निफ़ ने वुज़ू के फ़राइज़ का जिक्र किया, उसके बाद वुज़ू की सुन्नतों का जिक्र किया, और फिर मुस्तहब्बात का जिक्र किया।